اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اسلام کی تبلیغ کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم اصول یہی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے قریبیوں میں اسلام کی تبلیغ کی جائے، اس کے بعد دوسرے علاقے کا رخ کیا جائے۔ اگر اپنے علاقے، اپنے قریبی لوگ صحیح اور درست نہیں ہوئے تو دوسرے علاقے کی طرف اس وقت نہیں جایا جائے گا جب تک اپنے علاقے والوں کے ساتھ کثرت سے جدال نہ ہو جائے، یعنی کثرت سے جنگ نہ شروع ہو جائے، کثرت سے مار کٹائی نہ شروع ہو جائے، فسادات نہ شروع ہو جائیں۔ جبکہ فی زمانہ یورپ کی طرف تبلیغ کرنے کے نظریات بڑھتے ہی گئے، جس کی وجہ سے آج پیر اور مولوی یورپی تو بن گئے اور اسلام سے نکل گئے، اور اسلام کو انہوں نے بہت ہی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا، جن میں آج بہت سی تحریکیں ایسی ہیں جو خود کو میٹھی تحریکوں سے آگاہ کرواتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارا طرز تحریک پرامن ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تبلیغ کا جو طرز ہوتا ہے وہ پرامن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قالوا یا نوح، نوح کی قوم نے کہا قد جادلتنا، اے نوح تو ہم سے جگرتا ہے، فاکثرت جدالنا، اور تیرا جگرا بہت زیادہ ہے ہم سے، یعنی کہ تو ہم سے بہت زیادہ جگرتا رہتا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے اور دیگر نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے، خود حضور کی سیرت طیبہ میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ جس وقت تک لوگ شریعت رسول کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے ساتھ جدال جاری رہے گا۔ وہ جدال ابتدائی طور پر جس وقت بندے کے اندر طاقت نہیں، وہ زبان سے ہے۔ اگر وہ زبان کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل سے ہے، تو دل سے تو بالکل ہی سرا ہوا ہے، اور زبان سے ہے، اور زبان کے اندر یہ ہے کہ بار بار لوگوں سے جن سے وہ ملے ان کو شریعت رسول کا تابع ہونے کے بارے میں کہے، اور سختی سے کہے، نہ کہ یہ میٹھا میٹھا اور پرامن طریقہ کہ صرف پیسوں کی خاطر جانا، کوئی ہماری طرف سے سودی کاروبار کرے تو اس سے بھی زکوٰۃ لیتے جاؤ، کوئی وقت کا وزیر مشیر ہے خواہ کتنا ہی خناس ہے اس سے بھی مال و دولت لیتے جاؤ، مدارس بناتے جاؤ، خواہ فی زمانہ وہ بندہ گڑیاں اور بت بیچ رہا ہے، یہود و نصارہ کی تجارت کر رہا ہے، اس سے بھی پیسے لیتے جاؤ، بری کپڑے بیچ رہا ہے اس سے بھی پیسے لیتے جاؤ، اور مدارس پر لگاتے جاؤ اور تبلیغیں کرتے جاؤ۔ یہ سارا طریقہ جو ہے یہ قرآن اور نبیوں کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کافر کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا، پھر جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے عذاب کا وہ لے آ، اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو واقعی سچا ہے اپنی باتوں میں۔ تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ساری کے اندر عذاب آیا تھا۔ یہاں پر آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا ہے کہ تبلیغی اسلام کبھی بھی پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ پرامن طریقہ اس وقت ہی ہوگا جس وقت لوگ اسلام کے شریعت کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ جدال ہی ہوگا۔ اس وقت جب تبلیغ کریں گے ہم تو یہ جدال ہوگا، یعنی کہ ہم زبان سے ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ٹوکیں گے تو یہ جدال ہی ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ لڑائی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار چھوڑو حضرت صاحب کسی کو تبلیغ نہ کرو، لوگ لڑتے ہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام تو ہزاروں کروڑوں سال، لاکھوں سال پہلے اس دنیا سے آئے اور تبلیغ کا انداز بیان کر گئے کہ اس وقت بھی جو تبلیغ کا طریقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا، اس میں جدال تو سب سے پہلے رہا ہے۔ جس نے بھی تبلیغ کرنی ہے اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ جھگڑا تو ہونا ہے۔ تو بھائی جب جھگڑا ہونا ہے تو جھگڑے کی وجہ سے تبلیغ کو چھوڑنا یہ نبیوں کا طریقہ تو نہیں ہے۔ نبیوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ نبی اپنی زبان سے ڈٹے رہتے تھے اور لوگوں کو کہتے رہتے تھے۔ اگر آپ کے اندر تبلیغ کے وہ طریقے نہیں ہیں جو نبی اور رسولوں کہتے ہیں تو خدا کا واسطہ اپنی تحریکیں بند کر دیں، اپنے نظریات کو بند کر دیں۔ آپ قرآن و سنت کے مخالف ہیں اور لوگوں کو آپ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے؟